السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاد شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ معزز و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، ہمارا آج کا یہ پروگرام جو وہ سب کو پتہ ہے، یہاں کی اکثریت چونکہ کھیتی باڑی کرتی ہے، صبح سے لے کر شام تک محنت کرتی ہے، ان کا مقصد ہے کہ کھیتی باڑی کریں گے تو اناج ہوگا، غلہ ہوگا، خود بھی کھائیں گے، گھر والوں کو بھی کھلائیں گے، بچے ہوں گے ان کے لیے پیسہ آئے گا تو سامان، سردی گرمی کے کپڑے دلائیں گے، ان کو ان کی شادی کرائیں گے، مقصد ہے۔ ویسے بھی ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے، اور مقصد کے بغیر کوئی چیز کی جائے تو پھر اس کے کرنے والے کو بیوقوف کہا جاتا ہے۔ مجھے آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں اس کا تعلق ہم سب سے ہے۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر سے بھی ہے، جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے سے ہے، جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس خاندان سے ہے، جس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اس گاؤں سے ہیں، ہر شہر سے ہے، ہر ملک سے ہے، اور وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ ایک خوبصورت عنوان ہے اور دو لفظوں کی ایک حسین اور دلکش تعبیر ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز خراب ہو جائے تو اس کی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو سدھارنا پڑتا ہے اور اس کو بنانا پڑتا ہے تاکہ واپس وہ صحیح ہو جائے اور صحیح ڈگر پر آ جائے اور صحیح سے اپنے مقصد کو ادا کرنے لگے۔ اور معاشرہ اور سوسائٹی اور سماج جس میں افراد ہوتے ہیں، اور افراد سے گھر بنتا ہے، اور پھر گھر سے سماج بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ جب بھی اصلاح معاشرہ کی بات کی جاتی ہے تو اس لفظ کو سننے والے، پڑھنے والے، بولنے والوں کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ معاشرے کے اندر ایسی برائیاں پنپ گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرے کا سکون ختم ہو گیا ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، عقیدہ لوگوں کا خراب ہو گیا ہو، لوگوں میں بدعقیدگیاں آ گئی ہوں، شرک میں مبتلا ہو گئے ہوں، سنت سے دوری ہو، بدعات نے جنم لے لیا ہو، معاملات کے اندر صفائی نہ ہو، شادی بیاہ کے اندر فالتو اور غیر اسلامی رسم و رواج ہو، جہیز، بارات اور اسی طرح سے دوسرے فضول خرچیاں
ڈانس، باجا، گانا، میوزک اور اسی طرح سے شراب نوشی، سود خوری، رشوت اور ناپ تول میں کمی، بہت ساری برائیاں، بے پردگی، بے حیائی، ہماری لڑکیاں بے پردہ ہو جائے، ہماری مائیں اور بہنیں بے حیا ہو جائے، ہمارے بچے کا اخلاق گر جائے، بہت ساری خرابیاں جو ہمیں نظر آتی ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ اس وقت ہمارا مسلم سماج خصوصی طور پر ان برائیوں کو جھیل رہا ہے اور ان برائیوں کے جو غلط اثرات ہیں ان سے جوجھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جس کو بھی اپنے گھر کی پرواہ ہوتی ہے، تھوڑی بہت تڑپ ہوتی ہے کہ میرے گھر کے افراد ان برائیوں سے دور رہے۔ ایک باپ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ نشہ نہ کرے۔ ایک باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کسی پر ظلم نہ کرے۔ گھر کا ہر فرد چاہتا ہے کہ اس کی بچیاں بے پردگی اور بے حیائی کی وجہ سے کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، ان کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ہر شخص کے اندر یہ تڑپ، یہ تمنا ہوتی ہے، جس کو بھی کہتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، اور اللہ کے اس سنت میں، اس اصول میں اور ضابطے میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ ہے، گھر میں بگاڑ ہے، سماج میں بگاڑ ہے، اور اس بگاڑ کی وجہ سے اسے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جس کے پاس سوچنے سمجھنے کا دل اللہ نے دیا ہے اور دل زندہ ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے، لیکن اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ پہل اور آغاز اور شروعات یہ آپ کو کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، لوگو تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی کہ اللہ فرماتا ہے خود کہ میرا بندہ اگر میرے پاس چل کر آتا ہے أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، تو میں دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں۔ اور پھر جب پہل اور شروعات اور آغاز ایک بندہ کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین پھر ان کو ہدایت پر لے آتا ہے، ان کے راستے کو ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ ہر بندے کو کوشش کرنی ہے، پہل کرنی ہے، آغاز کرنا ہے۔ اور کیوں آغاز کرنا ہے اصلاح معاشرہ؟ کوئی بندہ کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھے معاشرے میں سے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو منع کرے نشہ کرنے سے، کیونکہ نشہ کرنے سے، اس کے نشہ سے اگر کوئی جرم ہوگا، کوئی برائی پنپے گی تو پورا کا پورا معاشرہ پریشانی میں آ جائے گا۔ اگر بگاڑ ہے تو بگاڑ کو اگر دور نہیں کیا گیا تو جو شخص بگاڑ کو دیکھ رہا ہے وہ شخص بھی اس بگاڑ کی زد میں آئے گا، اس کا گھر بھی آئے گا، اس کا خاندان بھی آئے گا، اور دیکھتے دیکھتے پوری سوسائٹی اس بگاڑ کے جو نقصانات ہوں گے وہ پوری سوسائٹی کو گھیر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح معاشرہ، برائیوں کو دیکھ کر ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، سدھار لانے کی کوشش کرنا، اس کی مثال دی ایک کشتی سے دی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑی جامع روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی برائی کوئی شخص دیکھتا ہے تو اس کی سدھار کی فکر کیسے ہونی چاہیے، اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشتی سے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کشتی ہے اور اس میں بہت سارے لوگ سوار ہیں۔ کچھ لوگ تو
کشتی کے پہلی منزل پر سوار ہیں اور کچھ لوگ کشتی کی دوسری منزل پر سوار ہیں۔ تو پہلی منزل والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ دوسری منزل کے پاس جاتے ہیں اور وہاں ان سے پانی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں پانی دے دو، پانی کی ضرورت ہے۔ تھوڑی مدت کے لیے وہ پانی دے دیتے ہیں، پھر وہ خود جانے لگتے ہیں اور وہاں سے اپنا ڈول ڈالتے ہیں سمندر میں اور پانی لے لیتے ہیں۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد پہلی منزل والوں کو لگتا ہے کہ یار ہم فالتو میں دوسری منزل والوں کو پریشان کر رہے ہیں، بار بار ان سے پانی لینے جا رہے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم خود ہی پانی لینے کا طریقہ یہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں، اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں، اور سوراخ کر دینے کی وجہ سے ہمیں پانی مل جائے گا اور اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اوپر والے پریشان نہیں ہوں گے۔ اب دوسری منزل والے پہلی منزل والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا کام کر رہے ہیں، اگر وہ ان کو روکتے ہیں کہ تم یہ کام مت کرو، کشتی میں سوراخ کرو گے تو تم بھی مرو گے اور ہم بھی مریں گے، ہم بھی جائیں گے تم بھی جائیں گے، تب تو وہ بچ جائیں گے، اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے اور اپنے نیچے والے بھائیوں کو بھی بچا لیں گے۔ لیکن کشتی اوپری منزل والے یہ سوچے ان کو کرنا ہے کرنے دو، ہمیں کیا مطلب، یہ کر رہے ہیں ہمیں کیا مطلب، اور ایسے ہی چھوڑ دیں تو کیا ہوگا، خود بھی مریں گے اور نیچے والے بھی مریں گے، اپنے آپ کو ہلاک کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اصلاح معاشرہ کی مثال دی ہے ایک کشتی سے، کہ اگر جو لوگ برائی کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں فضول خرچی ہوتی ہے، شادی بیاہ میں ناچ گانا ہوتا ہے، شادی بیاہ میں جہیز اور بارات ہوتا ہے، ہمارے لڑکے جو دلہے بننے والے ہیں وہ ڈی جے کا بندوبست کر رہے ہیں، ہمارے بچے ناچ گانے والیاں بلا رہے ہیں، ناچ گانے کو فروغ دے رہے ہیں، اور جہیز کا مطالبہ ہو رہا ہے، تو یہ بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے، اور یہ بگاڑ چونکہ اللہ کے قانون اسلام کی دھجیاں اڑانا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر جب عذاب دے گا تو جو لوگ معاشرے میں صحیح ہیں، جو سادگی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، تو عذاب اللہ رب العالمین کا ایسا نہیں ہے کہ ان صحیح لوگوں پر نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کی پکڑ ہوگی تو پورا کا پورا معاشرہ اللہ رب العالمین سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جو ہمارے بھائی جو بزرگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، خود تو نماز سے جڑے ہوئے ہیں، مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو ان کی اولاد میں سے، ان کے رشتہ داروں میں سے، ان کے خاندان میں سے، ان کے ملنے والوں میں سے دنیا میں مست ہیں، لیکن نماز پڑھنے والے یہ نہیں سوچتے کہ ان کو بولیں ہم پڑھ رہے ہیں، نہیں بولے یہ جانیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لوگو اس عذاب سے ڈرو، جو عذاب آئے گا تو صرف ظالموں تک نہیں آئے گا، جو ظالم ہیں، جو اللہ سے روٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ سے دور ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے تو صرف اور صرف گنہگار لوگوں کو، دین سے فرے ہوئے لوگوں کو تک نہیں آتا ہے، بلکہ جو نیک ہوتے ہیں، معاشرے میں نیک لوگ ہوتے ہیں، صحیح لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ عذاب گھیر لیتا ہے اور ان کو بھی وہ عذاب پکڑ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اماں عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ جب لوگوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دیتے ہیں، برائیوں پر روک ٹوک کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین پھر ایسا عذاب بھیجتا ہے کہ پوری کی پوری قوم کو، پوری کی پوری سوسائٹی کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ تو اماں عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں نیک لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے؟ ہم میں نیک لوگ رہیں گے، دین پر چلنے والے ہوں گے، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، نماز پڑھنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ کہا ہاں، اذا کثر الخبث، جب برائیاں بہت زیادہ ہو جائے تو پھر اللہ کا عذاب نیک لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو اصلاح معاشرہ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص پر واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی،
تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باپ صبح سے لے کر شام تک کھیتی کرتا ہے اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کہ میں اپنے اولاد کے لیے گرمی کے کپڑے لاؤں گا، اپنی اولاد کو سردی سے بچاؤں گا اور اپنے اولاد کی شادی کروں گا، اس کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو پانی پلاتا ہے، اس کی ہر طرح کی اس کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک باپ کھیتی باڑی میں اپنی زندگی گزار دے اور اسے اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے کہ میری اولاد اللہ سے کتنی قریب ہے، اللہ سے کتنا تعلق ہے، دین اسلام پر کتنا چلنے والی ہے اور دین اسلام کی کتنی فکر ہے، آخرت کے لیے کتنی تیاری کر رہی ہے، یہ اگر ایک باپ نہیں سوچتا ہے تو یہ اولاد کی دنیاوی فکر کرنا میرے بھائیوں کل آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ ہر شخص ذمہ دار ہے ان کا کہ جن کی ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر پورے معاشرے کو لپیٹ دیا ہے، پورے معاشرے کو سمیٹ دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا امام کا۔ امام، حاکم، کسی خاندان کا بڑا شخص، کسی قبیلے کا ذمہ دار شخص، کسی تنظیم کا ذمہ دار شخص، اس کی ماتحتی میں جتنے لوگ ہیں اگر وہ درست نہیں ہیں، اگر وہ صحیح اسلام پر چلنے والے نہیں ہیں، ان کے ہاں ایسے رسم و رواج ہیں، ایسے معاملات ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، جو اسلام پر چلنے والے نہیں ہیں، تو اس امام کی گرفت ہونے والی ہے، اس امام سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے کہ تمہیں امام بنایا گیا تھا، قبیلے کے سردار تھے، خاندان کے بڑے تھے، اور تم نے پوری زندگی کھیتی باڑی میں گزار دی۔ تم میں اور ایک کافر کسان میں فرق کیا رہا؟ ایک کافر کسان زندگی بھر بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک صرف کھیتی باڑی میں اپنی زندگی گزار دے اور اسے کوئی فکر نہ ہو، وہ دنیا میں آیا کھانے پینے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، اور مر گیا۔ ویسے ہی ایک مسلمان دنیا میں صرف کھیتی باڑی کر کے زندگی گزار دے اور جو اصل زندگی ہے آخرت کی زندگی، اس کے بارے میں کوئی فکر نہ کرے۔ میرے بھائیوں، ایک کافر کی زندگی ہم ایسی سمجھ سکتے ہیں کہ اسے دنیا سے مطلب ہے، آخرت سے مطلب نہیں ہے۔ وہ دنیا میں سمجھتا ہے کھا لیا، پی لیا، سو گیا، کما لیا، اور دنیا میں مزے لے لیے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے، جس اسلام کو ہم مانتے ہیں کہ دنیاوی زندگی چند روزہ زندگی ہے، آخرت کی زندگی جو دنیا کے بعد آنے والی ہے، اصل زندگی وہ ہے۔ دنیا کی کامیابی آپ کھیتی باڑی کر کے پیسہ کما لو، اولاد کو اچھا کھلا دو، پلا دو، ان کی شادی کرا دو، یہ کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی فکر کتنی کی، اپنے خاندان کی فکر کتنی کی، ان کو صحیح اسلام کی تعلیمات کتنی پہنچائی۔ آپ خود نماز پڑھتے تھے، اولاد کو کتنا دین سے قریب کیا؟ تو جب تک جواب نہیں دے گا اللہ کے ہاں اس کے قدم آگے بڑھ نہیں سکتے، وہ کامیاب لوگوں کی لسٹ میں اس کا نام نہیں آ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، اور ہر آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا، اس کو اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ انسان زندگی کا مقصد بھول جائے، اللہ رب العالمین یہ سمجھے کہ میں کمانے آیا ہوں، مال و دولت حاصل کرنے آیا ہوں، اور اصلاح کا فریضہ بھول جائے، بگاڑ کا فریضہ بھول جائے، تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دینا پڑے گا اور سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور عورت سے بھی سوال ہوگا، عورت سے بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ اس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کی، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو کیسے اس نے اسلامی ڈھانچے میں ڈھالا نہیں ڈالا، اسلام کی محبت اس کے دل میں ڈالی یا نہیں ڈالی۔ تو عورت سے بھی سوال ہونے والا ہے، یہاں تک کہ آپ کے کھیت میں کوئی خادم آپ کے ہاں کام کرتا ہے، کوئی نوکر کام کرتا ہے، تو اس سے بھی سوال ہونا ہے آپ کے حقوق کے بارے میں، مالک کے مال کے بارے میں، اور مالک اگر گڑبڑی میں تھا، اس کے ہاں گڑبڑیاں پائی جا رہی تھی، تو اس کی اصلاح کی یا نہیں کی، اس سے بھی سوال ہونا ہے۔
اصلاح معاشرہ کیوں ضروری ہے؟ ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے، آج نیک لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے ہم کر رہے ہیں، دوسرا کرے نہیں کرے ہمیں کیا مطلب۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے سامنے کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہے اور آپ اس کو روکتے نہیں ہیں، اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو اس میں آپ بھی شامل ہوں گے، اس عذاب سے آپ بھی نہیں بچ سکتے۔ اور اللہ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ آپ بیمار پڑ جائیں، ٹینشن میں چلے جائیں، آپ کے گھریلو مسئلے خراب ہو جائیں، آپ کے گھر میں جھگڑے ہوں، آپ کی بیٹیاں بھاگ جائیں، آپ کی عورتیں بھاگ جائیں، اور کسی طرح کا بھی عذاب اللہ رب العالمین آپ پر نازل کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اصلاح معاشرہ، آپ برائیوں کو دیکھتے ہیں لیکن بولنے کی ہمت نہیں کرتے، آپ کسی کے سامنے بولتے نہیں ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں مجھ سے ناراض ہو جائے گا، فلاں میرے بارے میں کیا سوچے گا، میرا خاندان مجھے کیا کہے گا۔ اگر دین کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے پوری دنیا ایک طرف اور آپ اکیلے ایک طرف، اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے آپ سے کتنے لوگ ناراض ہو جائیں، آپ کو خاندان سے بائیکاٹ کر دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا نام سب سے بہترین لوگوں میں لکھا جائے، یہ اسلام چاہتا ہے۔ اصلاح معاشرہ کی بہت بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں، لیکن اصلاح معاشرہ کے لیے تمنا رکھتے ہیں، کوشش کوئی نہیں کرتا، پہل کوئی نہیں کرتا، آغاز اور شروعات کوئی نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اصلاح معاشرہ جس کی زندگی میں نہیں ہے، لوگوں کو اگر کوئی شخص اچھے کاموں کا حکم نہیں دیتا ہے، برے کاموں سے روکتا نہیں ہے، تو اس کی زندگی بیکار ہے، اس کی زندگی لا حاصل ہے، اور اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ یہ ضروری ہے اور ہر شخص پر واجب چیز ہے کہ جب بھی وہ برائی کو دیکھے، غلط چیز کو دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اصلاح معاشرہ کا آغاز کہاں سے ہو، کس سے شروعات کی جائے؟ جب بھی اصلاح معاشرہ کی بات کی جاتی ہے، معاشرے میں برائیوں کی بات ہوتی ہے، تو ہر انسان کی نظر دوسرے پر ہوتی ہے، ہر انسان کی نظر دوسرے کی ذات پر ہوتی ہے، دوسرے کے گھر پر ہوتی ہے۔ خود کے اندر لاکھ برائیاں ہیں، خود شادیاں دھوم دھڑاکے سے کرتا ہو، شادیوں میں اسلام کی مخالفت کرتا ہو، خود کے گھر میں نہ اولاد کی تربیت کا خیال ہے، نہ اولاد کو اخلاق سکھایا، لیکن دوسرے کی اولاد میں، دوسرے کے گھر میں کوئی چیز دکھے گی تو فوراً بات کا بتنگڑ بنانا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو بدنام کرنا، اس کی عزت اچھالنا، یہ کام ہر مسلمان کرتا ہے۔ اصلاح معاشرہ بگاڑ دکھ رہا ہے، بگاڑ دوسرے کی ذات، دوسرے کا گھر۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اصلاح معاشرہ کا آغاز جو ہونا چاہیے میرے بھائیوں، خود انسان کی اپنی ذات سے ہونا چاہیے، اپنے نفس سے ہونا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انسان خود تو دھڑلے سے ایسی شادیاں کر رہا ہے جو اسلام کے مخالف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، لیکن دوسروں کی شادی دیکھ کر اتنے تو فلاں اتنا جہیز دیا ہے، بارات میں اتنے لوگ گئے، حالانکہ خود کے یہاں بھی بارات میں 200-300 لوگ جاتے ہوں گے، وہ بھی فضول خرچی کرتا ہوگا، ناچ گانے کرتا ہوگا، رسم و رواج اس کے بھی یہاں ہوتے ہوں گے، فالتو کے رسم و رواج، لیکن اپنی نہیں دکھتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرنا ہے کہ کیا میرے اندر تو کوئی خامی نہیں ہے، میں تو برائیوں میں مبتلا نہیں ہوں، میرے گھر میں تو خرابیاں نہیں پائی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصلاح کا آغاز، اصلاح معاشرہ اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے انسان کو اپنی ذات سے اور اپنے گھر والوں سے اصلاح کا آغاز کرنا ہے۔ انسان سب سے پہلے اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے اصلاح کا آغاز کرے گا تو پورا کا پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اصلاح معاشرہ کا آغاز خود انسان اپنے آپ سے کرے، اپنے گھر والوں سے کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بہت ساری مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ شروعات ہو رہی ہے اپنے گھر سے، اپنے خود کے گھر سے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ اصلاح معاشرہ میں ہر باپ دیکھے کہ میرے بیٹے میں کیا کمی ہے، میری اولاد میں کیا خامی ہے، میرے گھر میں کون سی چیز اسلام کے خلاف ہو رہی ہے، اور شروعات اپنے آپ سے کرے۔ شروعات اپنے آپ سے ہوگی تو لوگ
دوسرے جب دیکھیں گے اور دوسرے کو تم بات بتاؤ گے تو بات میں اثر ہوگا۔ چنانچہ انبیاء کرام نے شروعات کہاں سے کی؟ اپنی اولاد سے، اپنے گھر سے کی۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو دعوت کا آغاز کرنے کے بعد وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ کلمہ توحید کی دعوت دی تو سب سے پہلے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد سے آغاز کیا، شروعات کی اور پوچھا اے میرے بیٹو، میرے مرنے کے بعد آخر تم کس کی عبادت کرنے والے ہو، کس کو پوجنے والے ہو؟ تو اولاد نے کہا ابا جان آپ کے مرنے کے بعد بھی ہم آپ ہی کے پروردگار کی بندگی کرنے والے ہیں۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا اور یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میرے مرنے کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے یہ کہا ابا جان اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی رب ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا گیا؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز پر قائم دائم ہو جائیے۔ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ خود اپنے گھر سے، اپنے آپ سے ہو رہی ہے۔ اور سب سے پہلا اعلان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا خطاب دیا گیا شروع اسلام میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو شروعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے کی، اپنے گھر سے کی، اپنے قبیلے سے کی۔ تو ہر انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شروعات سب سے پہلے اپنے آپ سے کرے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان کو دوسرے کی برائیاں نظر آتی ہے، اپنے اندر لاکھ خامیاں ہیں اس کو نظر نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں اصلاح معاشرہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو اصلاح کرنی ہے تو خود اپنی اصلاح کیجئے، اپنی برائیوں کو دیکھیے، اپنی خامیوں کو دیکھیے کہ کہیں میرے اندر تو خامیاں اور برائیاں نہیں ہیں، میں اپنے آپ کو درست کروں گا تو اس بات کا مجھے حق رہے گا کہ میں دوسروں کو منع کروں، اور دوسرے کو منع کروں گا تو اس کے اس بات پر اثر ہوگا کہ ہاں یہ شخص پہلے نماز پڑھتا ہے، شادی بیاہ آسانی سے کرتا ہے، جہیز برات کا تصور اس کے یہاں نہیں ہے، سمپل شادی کرتا ہے، اسلام کو ماننے والا ہے اور اپنی تجارت میں حلال کمائی کھاتا ہے، سود و بیاج سے دور رہتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس کی بیٹیاں بے پردہ نہیں رہتی ہے، اس کے یہاں اس کے گھر میں حیا ہے، اس کے گھر میں شرم ہے اور اس کا گھر اچھا ہے، تب دوسرے کو بولے گا تو اس کی بات کا اثر ہوگا، اور اثر ہوگا تو اصلاح کا کام ہوگا۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہر شخص کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی کرنی ہے، اپنے خاندان قبیلے کی کرنی ہے، اس کے بعد معاشرے کی کوشش کرنی ہے۔ اصلاح معاشرہ کی جو بنیادیں ہیں، چونکہ وقت کم ہے، ہمارے دو بھائی اور بھی ہیں، میں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ اصلاح معاشرہ کس بنیاد پر ہو سکتا ہے؟ اس تعلق سے امام مالک کا ایک مشہور قول جو ہمارے اس ٹاپک سے کافی میل کھاتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کا بعد میں آنے والا حصہ، آخر میں آنے والا حصہ، آخر میں آنے والی یہ امت، اس کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتی مگر انہی بنیادوں پر جن بنیادوں پر اس امت کے شروعات والے لوگوں نے اصلاح کی، جس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح فرمائی، صحابہ کرام نے اصلاح کا کام کیا، انہی بنیادوں کو مد نظر رکھ کر ہم اصلاح کا کام کر سکتے ہیں۔ اور وہ بنیادیں کیا ہیں؟ آپ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ میں جب کفار مکہ نے صحابہ کرام کو ستایا، پریشان کیا، اور صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے گئے اور نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچے، نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچے، کفار مکہ بھی پہنچ گئے پیچھا کرتے کرتے، اور نجاشی بادشاہ کو بہلایا اور ورگلایا کہ تم ان مسلمانوں کا ساتھ مت دینا،
ان کو آپ ہمارے حوالے کر دو۔ لیکن نجاشی بادشاہ نے پہلے معاملے کو سمجھنا چاہا، تمہارا معاملہ کیا ہے۔ تو جعفر بن ابی طالب نے جب بیان کرنا شروع کیا، دیکھیے جعفر بن ابی طالب نے جو باتیں بیان فرمائیں، اصلاح معاشرہ دیکھیے کہ کننا قوما اہل جاہلیہ، کہ ہم لوگ، پوچھا کیا معاملہ ہے تمہارا، تو جعفر بن ابی طالب، جعفر الطیار نے بیان کرنا شروع کیا، ہم لوگ جاہل قوم تھے، ہمارے اندر علم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح معاشرہ کی بنیاد دیکھیے، اگر اصلاح کرنا چاہتے ہو تو آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کو تعلیم دینی پڑے گی۔ آپ دیکھیے جنگ بدر میں جب بہت سارے کفار قیدی بنا کر لائے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑنے کی جو شرط رکھی کہ تم ہمارے مسلمان بچوں کو علم سکھاؤ، حالانکہ وہ کافر تھے۔ کفار مکہ کے جو قیدی بنا کر لائے گئے جنگ بدر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرط رکھی چھوڑنے پر کہ تمہیں چھوڑا جائے گا، اس شرط پر تمہارا فدیہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جو لکھنے پڑھنے کا فن ہے وہ ہمارے بچوں کو سکھاؤ گے۔ علم نہیں ہوگا، کسی کو کسی بات کی جانکاری نہیں ہوگی تو وہ کیسے سمجھے گا یہ چیز بری ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اسلام کی تعلیمات میں ہے، جب کسی کو کوئی چیز پتہ نہیں ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے کہہ کر جاتا ہوں، اگر آپ کو بھوکا رہنا پڑے، بھوک کے مرنے کی نوبت آ جائے، بھوکے مر جانا، لیکن اپنی اولاد کو علم سکھانا۔ علم کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اگر آپ نے اپنے اولاد کو علم نہیں سکھایا، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست نہیں کیا، تو آپ نے اگرچہ اپنے اولاد کو دنیا کی ساری نعمتیں دی ہوں گی، لیکن ساری کی ساری نعمتیں بیکار ہے اگر آپ نے اپنی اولاد کو علم نہیں سکھایا۔ علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم کے ذریعہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز سے بچنا ہے، کون سی چیز سے رکنا ہے، اور کون سی چیز استعمال کرتا ہے۔ تو فرمایا جعفر بن ابی طالب نے کننا قوما اہل جاہلیہ، کہ ہم لوگ جاہل لوگ تھے، ہمارے پاس علم نہیں تھا۔ نعبد الاصنام، ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہمارے درمیان ہماری اصلاح کیسے فرمائی، فرماتے ہیں ہمارے اندر کیا خامیاں تھیں، جو معاشرے میں خامیاں پائی جاتی ہیں، برائیاں پائی جاتی ہے۔ جعفر بن ابی طالب کی تقریر سنیے، فرماتے ہیں جعفر بن ابی طالب فرماتے ہیں نجاشی بادشاہ کے سامنے، نعبد الاصنام، ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ونأکل المیتہ، اور ہم لوگ مردار کھاتے تھے، مرا ہوا جانور بھی کھا جاتے تھے، ونأتی الفواحش، ہم لوگ بے حیائی کے کام کرتے تھے، بے حیائی کے وہ کام جس کا انجام زنا تک پہنچ جاتا، زنا اور بدکاری ہمارے ہاں عام تھی۔ ونقطع الارحام، بات بات پر لڑتے تھے، رشتہ داریاں کاٹتے تھے، رشتے توڑ لیتے تھے، دشمنیاں مول لیتے تھے، رشتہ داروں سے محبت نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح سے پڑوسیوں پر ظلم کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، اور ہم میں سے جو مضبوط ہوتا تھا، طاقتور ہوتا تھا قبیلے کا، وہ کمزور پر ظلم کرتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے، جو قبیلے کا بڑا ہے، خاندان کا بڑا ہے، وہ کمزور شخص پر ظلم کرتا تھا، اس کو ستاتا تھا۔ اور ہم اسی طرح تھے، ہمارے اندر یہ برائیاں موجود تھی۔ فبعث اللہ الینا رسولا، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، وہ نبی جس کو ہم جانتے تھے، جس کی صداقت سے ہم واقف تھے، جس کی پاک دامنی سے ہم واقف تھے، جس کو ہم سچا اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم نے یہ پایا کہ جو بات وہ کہتے تھے وہی کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے قول اور فعل میں تضاد پایا جاتا تھا، آپ جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں سچ بولنے کی تلقین کرتے ہوں اور خود جھوٹے ہوں، ہمیں حلال کھانے کا حکم دیتے ہو اور خود حرام کھاتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا ہمارے درمیان، فدعانا الی اللہ، ہمیں سب سے پہلے اللہ کی توحید سمجھائی، اللہ رب العالمین پر عقیدہ، اللہ رب العالمین کی قدرت، اور اللہ رب العالمین کی آخرت پر ایمان کی مرنے کے بعد اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ جب تک کسی بندے کے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ یہ دنیاوی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اصل زندگی جو آنے والی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے،
قبر کا عذاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تب تک یہ کسی مسلمان کے سامنے نہیں ہوگا، اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا، وہ اصلاح معاشرہ نہیں کر سکتا۔ اسے پھر کیا مطلب؟ اسے مطلب پھر رہے گا اپنی کھیتی باڑی سے، اپنے مال و دولت سے، وہ صرف دنیا میں مگن رہے گا، کھیتی باڑی میں مگن رہے گا۔ اسے کیا مطلب کہ اپنی اولاد کو پڑھائے لکھائے اور نیک کام کرے، لوگوں کو بلائے، جب تک یہ عقیدہ توحید کی اللہ رب العالمین ہمیں عذاب دے گا، اس کی پکڑ ہے، عذاب قبر ہے، جہنم میں جانا ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں بھی ایک دن یہ لوگ، ہمارے محلے والے، ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان والے قبر کی مٹی میں دفن کر دیں گے۔ جب تک عقیدہ آخرت نہیں ہوگا، اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، توحید نہیں ہوگی، تب تک اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا، پھر اس نبی نے ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دی، سچ بولو۔ ہمیں تعلیم دی کہ امانت میں خیانت مت کرو، ہمیں تعلیم دی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ہمیں یہ بتلایا، ہمیں یہ سکھایا، ہمارے اندر یہ سدھار پیدا کیا کہ رشتہ داروں، خاندان والوں، قبیلے والوں سے محبت سے رہو، تعلقات مت توڑو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے مت کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ بتوں سے دور رہو، بتوں کی پرستی سے دور رہو، ایک اللہ اکیلے کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، روزے رکھو۔ یہ اصلاح معاشرہ کی تقریر علی جعفر بن ابی طالب نے نجاشی بادشاہ کے سامنے کی۔ نجاشی بادشاہ حیران و ششدر رہ گیا کہ اتنا اچھا معاشرہ جو نبی بنانا چاہتا ہو، اتنا اچھا معاشرہ کہ جس کے اندر بھلائیاں ہی بھلائیاں، اتنی اچھی تعلیمات کہ جس کے معاشرے میں اگر یہ تعلیمات ہیں تو وہ خوشحال معاشرہ ہے، جو معاشرہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں کھاتا، جو سود خوری نہیں کرتا، حرام خوری نہیں کرتا، وہ معاشرہ خراب نہیں ہو سکتا، وہ نبی خراب نہیں ہو سکتا۔ تو اصلاح معاشرہ کی بنیاد میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز علم ہے۔ اگر اصلاح معاشرہ کرنا ہے تو جب تک ہمارے پاس جانکاری نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کون سی چیز بری ہے، کون سی چیز اچھی ہے، اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اصلاح معاشرہ اگر کرنا ہے تو آپ کی یہ مسجد، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے مسجدیں بنا لی جاتی ہیں، مسجدوں کا کردار جو ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ مسجدیں صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ ہاں، اہم مقصد نماز پڑھنا، عبادت کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر سب سے پہلے کس چیز کی بنیاد ڈالی؟ سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ مسجد سے اصلاح کا کام ہوتا ہے، وہاں سے برائیاں ختم ہوتی ہے، وہاں سے سماج کو سدھارا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں لوگوں کو دین سکھلاتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں، اسی مسجد سے دوسرے غریب لوگوں کی خبر گیری ہوتی ہے، اسی مسجد کے ذریعہ خبر گیری ہوتی ہے کہ کون معاشرے میں مریض ہے، کون بیمار ہے، اس کی عیادت کی جائے، اسی مسجد سے جنگی سامان، جنگ کی تیاری کی جاتی ہے، اسی مسجد سے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، الاسلام نے اسی مسجد کے ذریعہ جمعہ کی شکل میں ہمیں جو نعمت دی ہے، وہ جمعہ کا خطبہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم لوگ اس نعمت کو نہیں سمجھتے ہیں، اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ جمعہ کے خطبے کے ذریعہ یہ اتنا عظیم پلیٹ فارم ہے کہ سماج کے اندر موجود خرابیوں کو، سماج کے اندر موجود برائیوں کو اس کے ذریعہ ختم کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مسجد تو ہوتی ہے، لیکن امام موجود نہیں ہے، خطیب موجود نہیں ہے۔ آپ کی اولاد کیسے دین کی تعلیمات سیکھے گی؟ ایک جمعے کے خطبے کے ذریعہ کفار ہندو لوگ تعجب کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ اسلام نے تمہیں جمعہ کی شکل میں ایک ساتھ جمع ہونے کا ایک موقع دیا ہے کہ ہفتے میں ایک بار آپ سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور اسلام کی باتیں سنتے ہیں، آپ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، آپ لوگ ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں، اور آپ کو اتنی بڑی نعمت ملی ہے کہ آپ کے معاشرے میں تو کوئی گناہ کی بات ہونی نہیں چاہیے، کوئی بگاڑ ہونا نہیں چاہیے۔ مسجدیں ہم نے بنا لی، لیکن ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ان مسجدوں کے خطبوں کے ذریعہ، دروس کے ذریعہ ایک امام، ایک خطیب جب آپ کو بتائے گا کہ ہمارے معاشرے میں یہ کام ہو رہا ہے، یہ غلط کام ہے، ہمارے بچے بچپن سے وہ باتیں سیکھیں گے، ہمارے بچے بچپن سے سیکھیں گے کہ شراب، گٹکا، بیڑی، سگریٹ یہ غلط چیز ہے، یہ نشے والی چیز ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہے۔ ہمارا بچہ جب سنے گا، باتیں سنے گا، ہمارا نوجوان جب سنے گا
کہ اسلام سادگی والی شادی کو پسند کرتا ہے، سادگی والی شادی میں برکت ہوتی ہے، تو کیسا ہمارا نوجوان فضول خرچی کر سکتا ہے، اپنی شادی میں ناچ گانا اور ڈی جے بجوا سکتا ہے؟ لیکن ہم نے ان جمعہ کے خطبوں کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کے لیے امام رکھیں گے، اچھا امام رکھیں گے تو پیسے دینے پڑیں گے، ہلکے پھلکی نوکری میں 2000 3000 والا امام رکھ لیں گے۔ ہم اپنے پیسے بچانے کے چکر میں ہمارے سماج کا، ہماری نئی نسل کا، ہماری اولاد کا کتنا نقصان کر رہے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ جمعہ کا خطبہ یہ بنیاد ہے اصلاح معاشرہ کی۔ اصلاح معاشرہ اگر کرنا ہے، اصلاح معاشرہ میں قدم اٹھانا ہے تو آپ کی مسجد کا کردار سمجھیے، مسجد کا رول سمجھیے۔ اصلاح معاشرہ میں مسجد جو کردار ادا کر سکتی ہے، اصلاح معاشرہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو 1 گھنٹے میں آپ کے معاشرے میں جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں وہ ختم کر دوں۔ اصلاح معاشرہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، مسلسل کوشش ہو، مسلسل خطبے ہوں، دروس ہوں، واعظ و نصیحت ہو، اس کے بعد اصلاح معاشرہ ہوتا ہے۔ ہاں میں آپ کو ایک ٹریک دیکھ سکتا ہوں، آپ کو بنیادی باتیں بتا سکتا ہوں، لیکن اصل اصلاح معاشرہ، اسلام معاشرے میں پھیلی ہوئی گندگیاں، برائیاں، ان کو اگر ختم کرنا ہے تو آپ کی مسجد میں ایک اچھے خطیب کا انتظام کیجئے، ایسا خطیب جو آپ کے بچوں کو دینی تعلیمات پڑھائے، دینی تعلیمات سے آگاہ کرے اور اس معاشرے میں موجود برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگرچہ آپ کے پیسے لگیں گے لیکن وہ پیسے آپ کے ضائع اور برباد نہیں ہوں گے، آپ کے معاشرے میں سکون پیدا ہوگا، آپ کا معاشرہ خوشحال بنے گا، اور ان جمعہ کے خطبوں سے آپ کے معاشرے کی اصلاح ہوگی جو کسی اور چیز سے بآسانی ہونے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین معاشرے کے ہر فرد کو، ہر ذمہ دار کو، ہر باپ کو، خاندان کے ہر بڑے شخص کو معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دھیان میں رکھ کر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے والا بنائے، ورنہ ہوگا یہ کہ اس کی پکڑ آخرت میں ہونے والی ہے۔ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، اور جو شخص اصلاح معاشرہ کے تعلق سے فکر مند ہے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، اس کے کام میں روڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے آپ کو اصلاح معاشرہ کا پلیٹ فارم دیا ہے، آپ کو جگایا ہے، آپ کے اس معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ ماں اور بہنوں کی بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں بے پردگی عام ہو گئی ہے، بے حیائی عام ہو گئی ہیں، ہماری لڑکیوں میں بے حیائی آ گئی ہیں، ہماری لڑکیوں میں، ہماری عورتوں میں، ہماری ماں اور بہنوں میں بے حیائی آتی ہے تو اس کا اثر پھر گھر والوں کو شرمندگی سے اٹھانا پڑتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں، دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں ماں اور بہنوں میں بھی بے پردگی آ گئی ہے، بے حیائی آ گئی ہے، کہ جس کی وجہ سے آج ایک باپ، گھر کا ذمہ دار جو اپنی پوری زندگی عزت کمانے میں لگا دیتا ہے، لیکن بے حیائی کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے پوری عزت مٹی میں مل جاتی ہے۔ معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، ان کی اصلاح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اصلاح کی فکر پہل کرنے سے ہوگی، صرف اور صرف کہنے سے اور بات کرنے سے نہیں ہوتی، شروعات کرنی پڑے گی، آغاز کرنا پڑے گا، اور اصلاح معاشرہ میں جو چیزیں مفید ثابت ہو سکتی ہے ان کو بروئے کار لانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ تھے فضیلت الشیخ شعیب مدنی حفظہ اللہ و تولی، جو اصلاح معاشرے کی بنیادیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے۔ شیخ نے ہمارے سامنے اصلاح کی بنیادی باتیں، سماج کیا ہے، سماج کیسے بنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بگڑے ہوئے سماج کی اصلاح کس انداز میں کی، مختلف مثالیں آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ صحابہ کرام کی حسین سوسائٹی سے ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول نہ صرف آپ نے پیش کیا بلکہ دلائل اور ثبوتوں کی روشنی میں
اس ہمارے پہلے خاندان کی بہت ساری بنیادیں ہمارے سامنے بیان کی۔ اگر اس سماج کی انہی بنیادوں کو ہم اپنے سماج میں تازہ کر لیں تو ہمارا سماج بہت جلد حسین بن جائے گا، اپنے کمال کو پہنچے گا، کامیابی کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ آپ نے آخر میں ہم سب کو قرآن و سنت سے جوڑنے کی نہ صرف دعا کی بلکہ آپ کو سمجھایا بھی کہ اصل آپ کی کامیابی قرآن و حدیث سے جڑنا ہی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کے سامنے وہ تمام باتیں پیش کر دی جو جنت میں جانے کے لیے ہم سب کے لیے کافی ہیں۔ آخرت سے بچنے کے وہ تمام راستے منع کر دیے جو ہم اور آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ہم سب کو مختلف انداز میں سمجھایا ہے، شیخ نے بھی ہم کو سمجھایا ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں اور پڑھنے کی ایک دوسرے کو تلقین بھی کریں۔ رب العالمین کس انداز میں ہم اور آپ کو سمجھاتا ہے، کبھی آپ کو جہنم سے ڈراتا ہے، کبھی جنت کی حسین باغات کے منظر آپ کے سامنے قرآن مجید نے پیش کیے ہیں تاکہ نوجوان، بزرگ اور تمام لوگ اس کو پڑھیں اور پھر اپنی جنت کی طلب میں لگ جائیں، اپنی زندگی کو جنت کے لیے لگا دیں اور اپنی جوانی کو اور اپنی عمر کا اکثر حصہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیں۔ اللہ رب العالمین کے کلام کو اگر آپ پڑھیں اور حدیث پاک سے اپنے آپ کو جوڑیں تو انشاءاللہ ہمارا سماج بہت جلد کامیاب ہوگا۔ میں آپ کے بیان کے تعلق سے صرف اتنا ہی کہوں گا، گناہوں کی عادت چھوڑا دے یا الہی، ہمیں نیک انسان بنا دے یا الہی، جو تجھ کو، جو تیرے محبوب کو پسند ہو، ہمیں ایسا انسان بنا دے یا الہی۔ اور قرآن مجید کا وہ کلمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، رب العالمین نے بہت ہی پیارے لہجے میں ہم اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ایک ہی بات پیش کی ہے۔ قرآن مجید کا بہت پیارا اسلوب اور انداز ہے کہ وہ دو ٹوک اور صاف بیان کرتا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے 102 سورت میں الہاکم التکاثر، انداز دیکھیے گا آپ، رب العالمین نے فرمایا کہ زیادتی کی چاہت نے انسان کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ کبھی مال کی زیادتی ہے، کبھی اولاد کی زیادتی، کبھی قبیلے کی، کبھی خاندان کی، کبھی منصب کی، کبھی کرسی کی زیادتی نے انسان کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ میں اپنی دکان کے چکر میں، اپنی عزت کے چکر میں، اپنی مال اور اپنے قبیلے اور خاندان کے چکر میں اپنی دنیا کے اصل مقصد کو بھلا بیٹھا ہوں، زندگی کے اصل مقصد کو میں نے بھلا دیا ہے۔ رب العالمین نے یہ ایک بات پیش کی ہے، اور پھر دیکھیے انداز رب العالمین کا، کس طریقے سے دوست کے انداز میں، کس طریقے سے ایک فرینڈ کے انداز میں، کس طریقے سے ایک رشتہ دار کے انداز میں لپٹ کر آپ سے گفتگو کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو آپ پڑھ کر دیکھیں، الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے انسان کو خسارے میں اور ہلاکت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ قبرستان جا پہنچا۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لے گا اس بات کو کہ ہلاکت کی اس کی بنیاد کیا تھی۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سمجھایا جیسے دوست کو سمجھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے کہہ دیا میرے بھائی اس کام کو مت کر، اس میں ہلاکت ہے، تباہی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں مان نہ مان مگر جان لے اس بات کو کہ ہلاکت و بربادی ہے، اس راستے پر مت جا۔ رب نے پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، پھر بتلا رہا ہوں کہ ہرگز نہیں، ان قریب تو جان لے گا اس بات کو کہ اس زیادتی کے چکر میں تباہی اور بربادی تیرے دامن سے جکڑ چکی ہے، تیری زندگی کو تباہی اور بربادی کے کغار پر پہنچا دیا ہے۔ اور 2 مرتبہ کہنے کے بعد پھر فرمایا رب العالمین نے ثم کلا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تو جان لے
اور تو جان لے گا ان قریب کہ یہ تباہی اور بربادی کی ہیں۔ 3 مرتبہ ایک ہی جملہ ہے، پڑھ کر دیکھیے گا اس صورت کو۔ چھوٹی سی یہ صورت ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہوگی یہ صورت۔ ہندی ترجمہ آپ کے درمیان میں قرآن مجید کی شکل میں، ایپ کی شکل میں آپ کے اینڈرائڈ موبائل میں موجود ہے۔ پڑھ کر دیکھیے رب العالمین نے کیا کہا ہے آپ سے، کس انداز میں لپٹ کر گفتگو کی ہے کہ انسان جہنم کی طرف جانے والا، اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرنے والا انسان، زیادتی کی چاہت میں تم مارا گیا اور قبرستان تک تجھے ہوش بھی نہ آئی، ان قریب تو جان لے گا۔ پھر فرمایا چوتھی آیت میں ثم کلا سوف تعلمون، پھر بتلا رہا ہوں کہ ان قریب تو جان لے گا اس بات کو۔ پھر فرمایا 5ویں آیت میں کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، ان قریب تو جان لے گا اس بات کو، لترون الجحیم، اور تو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے جہنم کو، اسی دنیا کے اندر دیکھ لے گا۔ یہ تباہی اور بربادی تیرے جسم سے جکڑ چکی ہے، تیری سانسوں سے جکڑ چکی ہے، تیری عادت بن چکی ہے، انسان کو تیری عادت بن چکی ہے ظلم و زیادتی کی، قرآن و حدیث سے دور رہنے کی۔ پھر فرمایا، آپ دیکھیں گے یہ 8 آیتیں ہیں، ایک ہی بات رب العالمین نے بار بار فرمائی ہے، ثم لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، پھر ان قریب تو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے، اور یقین کی آنکھوں سے دیکھ لے گا، ایسے یقین کے ساتھ دیکھے گا جسے دنیا کی چیزوں پر تجھے یقین تھا کہ اس بورڈ کے سوراخ میں اگر آپ نے ہاتھ ڈالا تو آپ کو کرنٹ لگ جائے گا، آپ مر جائیں گے، جیسے آپ کو اس پر یقین تھا، زہر پر جیسے یقین تھا، دنیا کی اس اوزار، اس کلہاڑی پر جیسے آپ کو یقین تھا۔ آپ کے بچے نے اپنے ہاتھ میں چھری لے لی، آپ کے بچے نے اپنے ہاتھ میں چاقو لے لیا، موبائل بھی لیا تھا، وہ بھی اتنا ہی خطرناک تھا، گندی ویڈیو سے بھرا ہوا، مگر چاقو لیا تو آپ نے چھین لیا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین ثم لترونها ثم لترونها عین الیقین، یقین کی آنکھوں سے تو دیکھے گا کہ جہنم یقیناً تیرا مقدر بن چکی ہے۔ پھر رب العالمین نے آخری آیت میں 8ویں آیت میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور ان قریب رب العالمین اپنی نعمتوں کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا۔ آنکھ دی ہے اس نے، اس کے بارے میں پوچھے گا، دماغ دیا ہے اس نے، اس کے بارے میں پوچھے گا۔ رب العالمین نے پیر دیے ہیں، یہ جسم دیا ہے، یہ طاقت دی ہے، یہ پھرتی دی ہے، یہ تمام کی تمام نعمتیں ہیں رب العالمین کی۔ یہ نعمتیں تو ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا تھا، یہ اسی دنیا میں رب العالمین نے مضبوط تجھے جسم بنایا ہے تیرا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو لکھوا مار گیا، کتنے لوگ ہیں جو چل نہیں پاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بے بس ہو گئے ایکسیڈنٹ میں، کتنے لوگ ہیں جن کی امنگیں پوری نہیں ہو پائی، اور رب العالمین نے ان کی زندگی میں ہی ان سے ان نعمتوں کو چھین لیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر رب العالمین آخرت میں اپنی ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ کتنے پیارے لب و لہجے میں رب العالمین نے، جیسے آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں مان جا بھائی، ایک مرتبہ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں چل جا اب کر لے تو، لیکن دیکھنا مان لے میری بات کو، اس بات میں تیرے لیے برائی ہے۔ پھر سمجھاتے ہیں آپ، پھر اپنے دوست سے کہتے ہیں یار ایک بار تو سمجھاتے اسے۔ دیکھیں آپ، ایک ہی بات تھی صرف، اور اسے بار بار رب العالمین نے 8 بار دہرایا ہے۔ میں نے یہ ماحول بنانے کی کوشش کی ہے، اور اگلے خطیب کو جو ہمارے درمیان میں ہیں، میں اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت دوں گا، بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ ہمارے درمیان میں اگلے مقرر ہیں فضیلت الشیخ اسلم مدنی حفظہ اللہ وتولی۔ رمضان کے استقبال کی کیا ہماری تیاری ہونی چاہیے، یہ آپ کا عنوان ہے، اور تیاری ہم اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا پروگرام ہو، تیاری نہ کریں، یقین جانیے بعد میں وسوسہ سا رہ جاتا ہے، یار یہ کر لیتا میں پہلے تو یہ پروگرام اور کامیاب ہو جاتا، اور رمضان گزر جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں یہ سوچتے ہیں اب کہ رمضان آئے گا تب ایسا کریں گے، اگلا رمضان آئے گا تب میں ایسا کروں گا۔ یہ کیا ہونا چاہیے، یہ تب کیا ہے، یہ تیاری کیا ہے، انہی کے اوپر ہمارے درمیان میں فضیلت الشیخ اسلم مدنی حفظہ اللہ وتولی روشنی ڈالیں گے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ اسلم مدنی کو دعوت اسٹیج دوں گا کہ آپ آئیں اور استقبال رمضان کے اوپر اپنے
بیان کو ہم سامعین کے سامنے پیش کریں۔